مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں آخری زمانے میں لوگ کثرت سے دو بیماریوں کی وجہ سے مریں گے، اور آپ نے فرمایا کہ 2/3 جو افراد ہوں گے، جمعیت ہوگی، وہ 2/3 جمعیت ختم ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا 1/3 جمعیت 2 بیماریوں سے، اور 1/3 جمعیت جنگ کی وجہ سے ختم ہو جائے گی، اور فقط 1/3 جمعیت باقی رہ جائے گی دنیا کی آخری زمانے میں۔ اور آپ نے فرمایا 2 بیماریاں آخری زمانے میں بہت زیادہ ہو جائے گی۔ فرمایا سب سے پہلی بیماری جو سب سے زیادہ ہو جائے گی آخری زمانے میں وہ ہے دل کی بیماری، قلب کی بیماری، کہ لوگ دل کی بیماری سے بہت کثرت سے مرا کریں گے، دل کمزور ہو جائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے دل کو مضبوط کریں اور دل کی بیماری سے نہ مریں تو مولا نے ایک عمل بتایا ہے، کہا کہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر 70 مرتبہ یا فتاح ہو پڑھا کریں، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کریں سینے پہ ہاتھ رکھ کر، یا حیو یا قیوم یا لا الہ الا انت اسألک ان تحیا قلبی۔ فرمایا یہ دعا پڑھا کریں۔ ایک عمل یہ کریں کہ یا فتاح ہو نماز فجر کے بعد روزانہ انجام دیں، اور دوسرا عمل یہ دعا سینے پہ ہاتھ رکھ کر، یا حیو یا قیوم یا لا الہ الا انت اسألک ان تحیا قلبی۔ مختصر سی دعا امام نے بتائی دی، اور فرمایا کہ تم قلب کی بیماری سے نہیں مرو گے، کہ کثرت سے جو لوگ آخری زمانے میں دل کی بیماری سے مریں گے۔ اور دوسری بیماری امام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں جرثومہ کی بیماری بہت زیادہ ہو جائے گی۔ جراثیم جمع ہے جرثومہ کی، آخری زمانے میں لوگ جراثیم سے مریں گے، جرثومہ کے، جیسا کہ آج اسے ہم وائرس کہتے ہیں۔ وائرس آخری زمانے میں کثرت سے یہ وائرس پھیلے گا اور لوگ کثرت سے مریں گے۔ عزیزان گرامی دیکھیں، یہ تمام علامتیں ہیں، یہ بیماری ختم ہونے والی بیماری نہیں ہے، اب تو یہ بیماری کی شروعات ہوئی ہے، اب اس طرح کئی بیماریاں نکلیں گے۔ عزیزان گرامی دیکھیں کہ انسان کو اہل بیت نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ دنیا کے حالات کیا ہوں گے، اور اہل بیت کے چاہنے والے کیسے زندگی کریں تاکہ باقی رہیں۔ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ پروردگار دو عالم نے ایک فرشتے کو نازل کیا ہے کہ جو اس دنیا میں زمین پر ایک گیاہ کو پیدا کرتا ہے، ایک درخت کو پیدا کرتا ہے کہ جس سے اسپند پیدا ہوتا ہے، اسپند، اور اسپند کہتے ہیں ہرمل کے بیج، ہرمل۔ فرمایا یہ 72 بیماریوں کا علاج، 72 بلاؤں سے حفاظت کا اس میں اللہ نے ضمانت دی ہے۔ اور فرمایا کہ جو گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، اختلاف ہوتے ہیں، جادو اور پلید ہوتے ہیں، اثرات ہوتے ہیں، بچوں کا بے وجہ گریہ کرنا، بزرگوں کا بے وجہ ناراض ہو جانا، یہ تمام منفی اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی کچھ نیگیٹو پاورز ہوتے ہیں، نیگیٹو انرجیز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کے حالات میں بدلاؤ آ جاتا ہے، انسان بے چین ہونے لگتا ہے، پریشان ہوتا ہے، یا گھر میں کوئی کام کرنے کا اسے دل نہیں چاہتا۔ فرمایا یہ سب تمام کے تمام نیگیٹو اثرات کی وجہ سے ہیں، تو اس کو بدلنے کے لیے کہا کہ اسے پازیٹو کرنے کے لیے اس کی دھونی گھر میں دی جائے، اس کی دھونی گھر میں دی جائے کہ جس سے پازیٹو اثرات ہوتے ہیں۔ اور پیغمبر نے فرمایا کہ یہ ایسی گیاہ ہے کہ جس کے جلانے سے شیاطین دور ہوتے ہیں اور ملائکہ قریب ہوتے ہیں۔ کہ آج جو جراثیم پھیلتے ہیں، جو جگہیں انفیکٹڈ ہو جاتی ہے، سینیٹائز کیا جاتا ہے آج کے الفاظ میں، تو شریعت نے، دین نے بھی ہمیں سینیٹائز کرنے کا طریقہ بتایا ہے
کہ دیکھو کس طرح تم اپنے گھروں کو سینیٹائز کرو، گھر میں دھونی دیا کرو، اسپنج جلایا کرو، دیکھو 5 وقتہ وضو کیا کرو، یہ تم اپنے آپ کو سینیٹائز کر رہے ہو۔ ہاتھ دھونے کا حکم جو آج دنیا دے رہی ہے، شریعت نے آپ کو 5 وقتہ نماز کے لیے وضو ہمیں تعلیم دیا ہے، وضو کو تعلیم دیا ہے کہ دیکھو وضو کیا کرو۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اسپند کو جلائے گا اور اس کی دھونی اپنے گھر میں دے گا، گھر سے بلائیں دور ہوگی۔ 70 کمرے، امام نے کہا لفظ کمرے کا ہر گھر میں شیاطین کمرے بناتے ہیں، انہیں بھگانے کے لیے اسپنج جلایا گیا۔ یہ دیکھیں شیاطین، آج جو بہت ساری روایات میں جو شیاطین کا لفظ آیا ہے اس سے آج ہم تعبیر کرتے ہیں جراثیم۔ اگر انسان مسواک نہ کریں تو روایات میں ہے کہ دانتوں میں شیاطین جمع ہوتے ہیں، تو اس سے مراد وہی جراثیم ہے کہ جراثیم کا جمع ہونا۔ تو امام نے فرمایا کہ 70 کمرے شیاطین بناتے ہیں، تو اور جو شخص یہ دھونی گھر میں دے گا شیاطین دور ہوتے ہیں، ملائکہ قریب ہوتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ کیسے اس کی دھونی دی جائے، اس لیے کہ اس کا طرز استفادہ یعنی کیسے کیا جائے یہ بڑا اہم ہوتا ہے مرحلہ، کہ علماء نے اس کا عمل بتایا ہے کہ اس کا بہترین وقت جلانے کا یہ ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے، مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے اپنے سیدھے ہاتھ میں تھوڑا سا اسپند لے لیں، ہرمل کے بیج لے لیں، اور اس میں کچھ دانے نمک کے ڈال کر اس پر 7 مرتبہ سورہ حمد اور 7 مرتبہ سورہ توحید، سورہ قل هو اللہ احد 7 مرتبہ پڑھ کر 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 1 مرتبہ 4 قل، 1 مرتبہ چاروں قل، سورہ کافرون، سورہ قل هو اللہ احد، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ چاروں قل 1 مرتبہ پڑھ کر 3 مرتبہ درود پڑھ کر فرمایا کہ اسے آگ پر، اس کوئلے پر، جلتے ہوئے کوئلے پر ڈال دو، اس کی جو دھونی تمہارے گھر میں جائے گی اس گھر سے بلائیں دور ہو جائیں گی۔ آپ دیکھیں کہ یہی عمل کربلا معلیٰ میں، عراق میں، ایران میں انجام دیا جاتا ہے، حرم وغیرہ میں دھونی دی جاتی ہے، دھونی لگائی جاتی ہے، یہ باعث برکت ہے۔ دیکھیں یہ اہل بیت علیہ السلام کا احسان ہے کہ ہمیں قیامت تک کے زندگی کرنے کے آداب اور طریقہ بتا دیا ہے، سلیقہ بتایا ہے، اور امام نے یہی بتایا ہے کہ جب دنیا کی 3/3 میں سے 2/3 ختم ہو جائیں گے مگر اس 1/3 میں ہمارے چاہنے والے باقی رہیں گے، رہیں گے، مگر یہ کہ ان میں سے کچھ نمک کے برابر جو ہے ان میں سے بھی مریں گے۔ فرمایا مگر ہمارے چاہنے والے باقی رہیں گے، محفوظ رہیں گے۔